السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل شدہ ہے وحی، اس پر ایمان لاتے ہیں، اور آپ سے پہلے نبیوں پر جو وحی اتاری گئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور وہ لوگ آخرت کے دن پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2۔ اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے ہم نے آیت نمبر 4 تلاوت کی، اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات جو بیان کی ہے، یہ انہی لوگوں کی صفت ہے جو اس سے پہلے آیت میں بیان کی گئی تھی، جو ہم نے کل آپ کے سامنے پیش کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، متقین اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق کے طور پر عطا کیا ہے، جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں غیب پر ایمان لانا، نمازوں کو قائم کرنا، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ جو 3 صفات بیان کی گئی ہے وہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو قرآن کریم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جن کو قرآن کریم سے ہدایت مل سکتی ہے، ایسے لوگوں کی صفت اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی۔ انہی لوگوں کی صفت اگلی آیت کریمہ جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، آیت نمبر 4، کہ وہ لوگ جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل شدہ وحی پر ایمان لاتے ہیں، اور آپ سے پہلے نبیوں پر جو وحی اتاری گئی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور آخرت کے دن پر یقین کرتے ہیں۔ تو اس کی یہ جو صفات ہیں، یہ ان متقین اور پرہیزگار لوگوں کی ہے کہ جو ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر لیں تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم سے ہدایت دے گا، اور قرآن کریم سے اس کو بڑا فائدہ ہوگا، اس کی دنیا سنور جائے گی۔ معزز سامعین کرام، امام مجاہد رحمہ اللہ سے روایت ہے، اور اس روایت کو حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر الطبری کے اندر نقل کیا ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ یہ جو سورۃ البقرہ ہے، اس کی جو پہلی 4 آیات ہے، یعنی آیت نمبر 1، 2، 3، 4، ان 4 آیات میں ایمان والوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس کے بعد جو 2 آیات ہیں، اس آیت کریمہ کے بعد ایک آیت اس کو چھوڑ کر کے جو 2 آیات ہیں، ان 2 آیات میں کافروں کا ذکر ہوا ہے، اور اس کے بعد جو 13 آیات ہیں، ان 13 آیات میں منافقین کا ذکر ہوا ہے۔ تو یہ جو 4 آیات ہیں، اس میں جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی بیان کی ہے کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان کے اوپر جو وحی نازل ہوئی ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ جو جتنی صفات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل لازم ہیں، یاد رکھیے گا، ہر صفت ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں، غیب پر ایمان لاتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ وہ نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ بھی دیتا ہے، تو یہ جو تینوں صفت ہے اس وقت تک صحیح نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اس بات کا بھی اقرار نہ کر لے، یقین نہ کر لے کہ یہ جو قرآن کریم ہے اور جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان پر جو کچھ نازل ہوا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ جب تک اس کا وہ یقین نہ کر لیں گے تب تک ان کی دوسری صفت جو ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جتنی بھی صفات ہیں ہر ایمان والے کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ صفات ایمان والے کے اندر نہیں ہے تو ان کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ یاد رکھیے، نمازوں کو قائم کرنا، اس سے پہلے ایمان بالغیب، اس کے علاوہ جو اللہ نے دیا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ ایسی صفت ہے جو مومنین کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے آخرت پر یقین ہونا بھی ضروری ہے، اور نبیوں پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کے اوپر یقین رکھنا بھی ضروری ہے۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر اس آیت کریمہ میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ متقی اور پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف جو وحی نازل کی گئی ہے، آپ کی طرف نازل شدہ وحی پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کی طرف جو وحی نازل کی گئی ہے، اس سے مراد صرف قرآن کریم نہیں ہے، کیونکہ آپ عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بات نازل ہوئی ہے وہ قرآن کریم ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کے علاوہ قرآن کریم کی تشریح، قرآن کریم کی توضیح، قرآن کریم کا بیان، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی نازل ہوئی ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، اور اس کتاب کی وضاحت کرنا بھی آپ کی ہی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں بولتے ہیں، بلکہ ان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اب اس کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو کس طرح سے سمجھیے گا؟ دیکھیے قرآن کریم میں ایک جگہ پہ نہیں، بے شمار جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اقیموا الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے نمازوں کو قائم کرو، لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتلایا ہے کہ کتنی نمازیں پڑھنی ہے، کس طرح سے پڑھنی ہے؟ کھڑے ہوں گے تو کون سی دعا پڑھیں گے، جب رکوع میں جائیں گے تو کون سی دعا پڑھیں گے، رکوع سے اٹھ کر کے کتنے دیر کھڑے ہوں گے، سجدے میں جائیں گے تو کون سی دعا پڑھیں گے؟ یعنی نماز کے رکعات، نماز کے اوقات، نماز کے ہیئات، نماز کے طریقے اور نماز میں پڑھنے والی دعائیں، یہ ساری چیزیں قرآن کریم میں نہیں ہے، بلکہ ان تمام چیزوں کی تشریح اور توضیح کس نے کی ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پہ نہیں بلکہ بہت ساری جگہوں پر کیا کہا؟ وَآتُوا الزَّکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن کیا کہا کہ زکوٰۃ کس طرح سے ادا کرو، کن مالوں سے ادا کرو، کتنا ادا کرو؟ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے، کن چیزوں میں زکوٰۃ نکالنا ہے، زکوٰۃ کی شرح کتنی ہونی چاہیے، کن کن لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم ہم دے سکتے ہیں، یہ تمام باتیں قرآن کریم میں نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی وضاحت فرمائی ہے۔ تو وحی کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، جو حدیث کی کتابوں کے اندر ہے، ان تمام باتوں کے اوپر ایمان لانا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہے۔ یاد رکھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہے۔ تو ان چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہاں پر یہی مطلب ہے کہ وہ لوگ ایمان والے ہیں، وہ لوگ متقین اور پرہیزگار ہیں، وہ لوگ قرآن کریم سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو قرآن کریم سے فائدہ ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی ہوئی وحی پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزر گئے ان کے اوپر جو کچھ نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایمان لانے میں فرق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ایمان لانا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی جو آپ کی طرف نازل کی گئی، جو قرآن و حدیث کی شکل میں موجود ہے، اس کے اوپر تفصیل اور ڈیٹیل سے ایمان لانا ہے، ایک ایک چیز پر ایمان لانا ہے، ایک ایک چیز کے اوپر عمل کرنا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ان کے اوپر جو وحی نازل ہوئی ان کے اوپر مختصراً مجملاً ایمان لانا ہے۔ مجملاً ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ مجملاً ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو ماننا ہے کہ وہ انبیاء تھے، اور ہم کو ماننا ہے کہ ان کے اوپر جو توریت نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، یا انجیل نازل ہوئی، یا جو مصحفیں جو نازل ہوئی، وہ سب اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ البتہ یہ بات معلوم ہے کہ ان نبیوں کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی یا جو مصحفیں نازل ہوئی ان تمام کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے بہت ساری باتیں اس میں ملا دی ہیں۔ توریت کے اندر بھی ملا دیا ہے، انجیل کے اندر بھی ملا دیا ہے، زبور کے اندر بھی ملا دیا ہے۔ ہر کتاب جو قرآن سے پہلے نازل ہوئی اس کے اندر لوگوں نے اپنی طرف سے بات ملا دیا ہے، لہٰذا ہم اس کے اوپر صرف ایمان لائیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو سکھلایا کہ اگر اہل کتاب، جن کو اس سے پہلے کتاب دی گئی، اگر اہل کتاب کوئی بات بولتے ہیں تو اس کو سچا بھی نہیں ماننا ہے، اس کو جھوٹا بھی نہیں ماننا ہے، بلکہ کیا کہنا ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور ایمان لاتے ہیں ان چیزوں پر بھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دوسرے نبیوں پر نازل ہوئی۔ اسی کو کہتے ہیں ایمان لانا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے یہ فرمایا کہ متقین اور پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہوئی،
اور آپ سے پہلے جو نبی گزرے ان کے اوپر جو چیز نازل ہوئی اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور متقین پرہیزگار لوگ جو اس قرآن کریم سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، جن کو اس قرآن کریم سے ہدایت مل سکتی ہے، وہ لوگ ہیں جو آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. آخرت پر یقین رکھنا، یاد رکھیے یہ جو آخرت پر یقین رکھنا ہے یہ چھوٹی موٹی بات نہیں. ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ہم لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم لوگوں کی موت ہوگی تو پھر اللہ کے دربار میں پہنچنا پڑے گا، لیکن ہم اس کا کمپلیٹ علم بھی نہیں رکھتے ہیں اور ہمارا یقین بھی پختہ نہیں ہے. دیکھیے، آخرت پر ایمان لانا یا آخرت کا دن یہ ایک ایسا ٹیکنیکل ورڈ ہے جو کئی عقیدوں کو شامل ہے. ایک عقیدہ نہیں، کئی عقیدے. دیکھیے، آخرت کے اوپر جب بات کریں گے تو سب سے پہلے جو عقیدہ ہمارے ذہن کے اندر آنا چاہیے، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، وہ یہ کہ ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ جب انسان اس دنیا کی زندگی کو گزار کر کے مرتا ہے تو مرنے پر اس کی زندگی کا مکمل طور پہ خاتمہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کو پھر دوبارہ زندہ ہونا ہوگا. اللہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا اور پھر اس کے اعمال کا اللہ تبارک و تعالی حساب لے گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں ہم رسپانسبل ہیں، ہم لوگ غیر ذمہ دار نہیں ہیں. ہم لوگوں کو دنیا میں غیر ذمہ داری سے زندگی گزارنے کے لیے نہیں دیا گیا ہے، بلکہ زندگی پوری ذمہ داری سے گزارنے کے لیے دیا گیا ہے. اور زندگی گزار کر کے کل جب اللہ کے دربار میں، اللہ کے بارگاہ میں پہنچیں گے تو اس دنیا میں کیے گئے تمام چھوٹے بڑے اچھے برے عملوں کا ہم کو اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، کیونکہ مرنے کے وقت ہماری زندگی مکمل ختم نہیں ہوگی، بلکہ دوبارہ ہم کو پیدا ہونا ہوگا اور اللہ کے بارگاہ میں پہنچنا پڑے گا. یہ پہلا عقیدہ ہوتا ہے. آخرت کا جب لفظ آتا ہے تو دوسرا عقیدہ ہمارے اندر یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اور یہاں جو دنیا ہے اور اس کا جو نظام ہے یہ عارضی اور ٹیمپروری ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. یہ جو سورج نکل رہا ہے پورب سے پشچم میں ڈوب رہا ہے، دن آ رہا ہے، دن آتا ہے، رات پھر آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے موسم ہے، سردی گرمی برسات، انسان زندگی کے مختلف رنگ دیکھ رہا ہے. یہ سارے نظام ٹیمپروری ہے، ایک دن فنا ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری دنیا کو پیدا کرے گا اور پھر وہاں پر انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے جمع کرے گا، جناتوں کو پھر سے جمع کرے گا اور جمع کر کے فردن ایسا نہیں ہے کہ اب یہاں پر اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تو ان سب کا ایک ہی بار میں حساب لے، نہیں، ہر آدمی کا الگ الگ حساب ہوگا، ہر آدمی کا الگ الگ حساب ہوگا. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، الگ الگ آئیں گے لوگ، سب کا حساب الگ الگ ہوگا. اور تیسرا عقیدہ یہ بھی رکھنا ضروری ہے کہ اس دن جو فیصلہ ہوگا اس فیصلے میں جو کامیاب ہو جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا. بات یاد رکھیے، جو کامیاب ہو جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا. اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیش کی ہے، اس کے بعد موت نہیں ہے بلکہ ہمیشہ عیش و آرام کی زندگی ہے. اور جو آدمی کامیاب نہیں ہوگا، جو نافرمان ہوگا، جو مشرک ہوگا، جو بالکل ایمان والوں کی طرح سے ایمان رکھنے والا نہیں ہوگا، وہ ناکام ہو جائے گا اور پھر وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا. محترم سامعین کرام، آخرت کا جو تفصیلات ہیں، ڈیٹیلز ہیں، یہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس مختصر سے درس میں ہم آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتے ہیں. مختصر اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ آخرت پر ایمان رکھنے کے لیے، آخرت پر ایمان رکھنا یہ غیب کے ایمان رکھنے میں اتنا اہم ہے کہ جو آدمی اس پر غور و فکر کرے گا، آخرت کے دن کے بارے میں سوچے گا، آخرت کے دن کے بارے میں فکر کرے گا، آخرت میں کیا کیا ہونے والا ہے اس کو پڑھ کر کے اپنی زندگی کے بارے میں سوچے گا تو زندگی میں اس کا دھارا بدل جائے گا، صراط مستقیم کو وہ پکڑ لے گا، اللہ کی فرما برداری کے راستے کو پکڑ لے گا. اسی لیے دیکھیے، آخرت پر یقین رکھنا یہ غیب میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اوپر غیب کے بارے میں بتلا دیا ہے، لیکن پھر بھی آخر میں کہا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آخرت کے بارے میں ذرا اسپیشلی سوچنا چاہیے. آخرت کے بارے میں اسپیشلی سوچنا چاہیے کہ دنیا کا جو میرا لمحہ گزر رہا ہے یہ چپکے نہیں گزر رہا ہے، بلکہ اس لمحے کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے حساب لے گا. تو اس طرح سے ایمان لانا ضروری ہے. اس طرح سے ہم ایمان لائیں گے تو یہ قرآن کریم ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا اور اسی قرآن کریم کے ذریعے سے ہم صراط مستقیم پر چلتے چلے جائیں گے، آخر میں جنت کا راستہ ہم پا لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔